جناب شاہ غلام قادر صاحب صدر پاکستان مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، بہت شکریہ آپ کا، اور آپ کے ذریعے میں نگران وزیر اعظم پاکستان کو آج آزاد کشمیر اسمبلی میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب اسپیکر، بہت ساری باتیں یہاں پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے تجاویز ہو گئی۔ کشمیر کے حوالے سے راج صاحب نے بھی بڑی تجاویز دے دی ہیں۔ میں بات کو کوئی بہت زیادہ لمبا کرنے کے حق میں نہیں ہوں، لیکن ایک بات میں ابتدا میں کہنا چاہتا ہوں کہ ریاست جموں کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے، چاہے آزاد کشمیر ہو، چاہے گلگت بلتستان ہو، چاہے مقبوضہ کشمیر ہو۔ پاکستان کی حکومت اس کو متنازع علاقے کے طور پر تسلیم کرتی ہے، اور ہندوستان نے شروع سے کہا ہے کہ اس کو ہم متنازع علاقہ نہیں سمجھتے اور یہ ہمارا علاقہ ہے۔ وہ آج تک اسی پالیسی پہ قائم ہے، اور اس پالیسی میں انہوں نے اقوام متحدہ میں جا کر بھی اس پالیسی کو بعد میں آ کر 62 میں انہوں نے اس پالیسی کو چینج کیا، اور اس کے بعد سے وہ اسی پالیسی پہ قائم رہے۔ ہمارے یہاں پالیسی میں تسلسل کے ساتھ تبدیلی آتی ہے۔ میں نگران وزیر اعظم جو ہیں، وہ چونکہ پڑھے لکھے دانشور بھی ہیں، میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے کہ بار بار مواقع اللہ تعالیٰ نہیں دیتے، آپ کو موقع ملے، آپ کشمیر کے حوالے سے ہی ایک پالیسی بنوا کر چلے جائیں۔ آپ کے پاس وقت ہے، آج آپ پہ اختلاف نہیں ہے۔ آج آپ کشمیری لیڈرشپ کو، پاکستانی لیڈرشپ کو اور پاکستان کے جو حکمران دوسرے ہمارے طبقات ہیں ان کو بٹھائیں۔ آئسولیشن میں پالیسیز جو بنتی ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ اور میں آپ سے یہ بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سوچ جو مشرقی پاکستان کی علیحدگی سے شروع ہوئی تھی کہ مشرقی پاکستان بھی بوجھ تھا، وہی سوچ پاکستان میں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی ڈیولپ ہوئی تھی، اور وہ ابھی تک ہے چند حلقوں میں۔ اس سوچ کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ جب تک اس سوچ کو تبدیل نہیں کریں گے، کشمیر آپ پہ بوجھ نہیں ہے، آپ کی سلامتی کا تقاضا ہے۔ آپ کی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ کشمیر جو ہے، کشمیری زندہ رہیں۔ اور اگر پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی اقتصادیات کا تعلق ہے، تو کشمیر سے بہتے ہوئے دریا جو ہیں یہ اس بات کے ثبوت ہیں۔ ہم یہاں بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کی، بھارتی سپریم کورٹ نے کب اس 75 سال میں کوئی ایک واقعہ مجھے بتا دیں، ایک فیصلہ مجھے بتا دیں جس فیصلے میں بھارتی سپریم کورٹ نے یا بھارتی عدلیہ نے کبھی بھی کشمیر کے حوالے سے کوئی ایسا فیصلہ کیا ہو جس فیصلے میں اس نے کشمیر کے لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچایا ہو۔ افضل گرو کا کیس لے لیں، شہید مقبول بٹ کا کیس لے لیں، کوئی بھی کیس لے لیں، انہوں نے، بھارتی عدلیہ نے کبھی بھی کشمیریوں کو، اور ہمیں امید بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، ہم نے کب تسلیم کیا کہ ہندوستان کا قبضہ جائز ہے، ہندوستان کا آئین جو ہے مقبوضہ کشمیر میں جائز تھا، اس لیے ہم اس پہ جو ہے کام کریں گے، اور وہ اس نے اٹھا لیا تو ہمیں پریشانی ہوگی؟ نہیں، جو اصل میں ہمیں تکلیف ہے وہ تکلیف یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم و ستم کے بازار گرم ہے، جو مقبوضہ کشمیر میں آج ڈیموگرافک چینج کی کوشش کی جا رہی ہے، جو آج میرے انتخابی حلقے سے ہم جب گزرتے ہیں وہاں سے ضلع نیلم میں، تو 60 اٹوال میں انہوں نے ایک مندر تعمیر کر دیا ہے، اور تو اس مندر کو کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے شاردا کو جائیں گے، 40-50 کلومیٹر آگے انہوں نے سمبولزم کریٹ کر دی ہے۔
ہندوستان کے ریٹائرڈ فوجیوں کو لا کر ایل او سی کے ساتھ ساتھ بسانے کی کوشش کریں گے، اور اس کی پالیسی بن گئی ہے۔ ہم اس کے مقابلے میں ہماری کیا پالیسی ہے، یہ ہمیں بتانا پڑے گا، یہ ہمیں طے کرنا پڑے گا۔ اس کے بغیر ہم اگر کہیں کہ صرف ہم زبانی جمع خرچ سے کریں گے، نہیں، ہمیں وی نیڈ سم تھنگ ایلس۔ ہمیں ڈیفیٹڈ مینٹیلٹی سے نکلنا پڑے گا۔ یہاں پہ آپ سے پہلے میں وہاں اسپیکر صاحب کی جگہ پہ بیٹھا تھا، میں بھی اسپیکر تھا جب 2019 میں یہ واقعہ ہوا، اس وقت کے وزیر اعظم تشریف لائے، تو یہاں تقریر میں انہوں نے کہا کہ میں ہندوستان کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس نے آزاد کشمیر کی طرف نظر دوڑائی تو ہم دندان شکست جواب دیں گے۔ ہمیں سمجھ آ گئی تھی، انہوں نے آزاد کشمیر، کیا مقبوضہ کشمیر ہمارا نہیں تھا؟ اور جاتے جاتے ہمیں گھڑیال کے تحفے دے گے، آج تک ہم وہ دن ہی گن رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ گھڑیال کا تحفہ ہمیں نہیں دیں گے، اب کوئی ایسا تحفہ نہیں دیں گے جو ہم دن گنتے رہیں گے۔ میری صرف آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمیں کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ دیں۔ حکومت پاکستان سیدھی سادھی بات کرے۔ ہم نے تو وہ دن بھی دیکھے ہیں جناب وزیر اعظم، جناب اسپیکر، کہ ہمارے نوجوان مختلف یونیورسٹی سے اسلام آباد بلائے جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں ہماری اقتصادی حالت ایسی نہیں ہے کہ ہم کوئی مقابلہ کر سکتے۔ پھر نوجوانوں کو بلاتے کیوں ہو آپ؟ کیوں ہمارے نوجوانوں کو مایوس کرتے ہو؟ نہیں بتا سکتے، آپ کی اقتصادیات کمزور ہیں تو لیکن ان کو مایوس تو نہ کرو، اس نوجوان کو جس نے پاکستان کا پرچم ہاتھ میں لیے ایل او سی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ کیوں کرتے ہیں یہ کون یہ پالیسیاں بناتا ہے؟ یہاں جو بات کی گئی کہ بالکل ٹھیک ہے، کہ کیا وجہ ہے کہ کشمیر، ایک وقت تھا کہ کشمیری قیادت کو پاکستان کے ایوان صدر، پاکستان کے ایوان وزیر اعظم میں، دفتر خارجہ میں بلایا جاتا تھا، ان سے مشاورت ہوتی تھی۔ یہ عمل بھی ختم ہو گیا۔ میں نہیں جانتا ہوں کس نے ختم کیا، کیوں ختم کیا گیا، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ کیا ہم اتنے ایرریلیونٹ ہو گئے؟ ہم اتنے ایرریلیونٹ نہیں ہوئے۔ ہم آپ کے فرسٹ دفاعی لائن ہیں۔ ہندوستان نے اگر چڑھائی کرنی ہے تو ہمارے اوپر سے، ہمارے سینوں سے اوپر سے گزر کے اس نے ادھر جانا ہے، تو سب سے پہلے ہم ہیں۔ تو ہمیں اتنا ایرریلیونٹ نہ سمجھا جائے کہ ہم اتنے ایرریلیونٹ ہیں کہ ہم نے جو چاہے وہ کر لیں گے۔ مجھے تو افسوس ہے کہ یہ اس دن بھارتی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، پورا دن بھارتی میڈیا جو ہے اس پہ جشن مناتا رہا۔ وہاں کے جو بلاگرز تھے، یوٹیوبرز تھے، وہ پروگرام کرتے رہے۔ ہمارے یہاں 5 منٹ کی خبریں چلی، کسی چینل پہ 2 منٹ کی خبر۔ یہ ہے، اگر یہ رسپانس ہے تو پھر ہم کہیں کہ جی ہم جناب کشمیریوں کے ساتھ ہیں، تو یہ رسپانس آج تو مقبوضہ کشمیر میں شیخ عبداللہ کی فیملی، مفتی سعید کی فیملی، آج وہ پیٹ رہے ہیں کہ جی ہمیں نظر بند کر دیا گیا ہے گھروں سے۔ لیکن جب قائد اعظم نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، اس وقت وہ پنڈت جواہر لال نہرو کے ساتھ تھے، اس کے فلسفے پہ چل رہے تھے۔ لیکن قائد اعظم کا فرمان، قائد اعظم کا نظریہ بار بار درست ثابت ہوتا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے جناب اسپیکر، آپ کے ذریعے ہمارے مہمان سے، کہ ہمارا وکیل اس کیس کا پاکستان ہے، ہمارا وکیل کمزور ہو رہا ہے، ہمارا وکیل کو طاقتور کریں، اور بہت ساری اس میں تجاویز دی جا سکتے، لیکن ان تجاویز کے لیے اس وقت موضوع وقت نہیں ہے۔ میں صرف اتنی بات کہوں گا، فلسطین کا کوئی وکیل نہیں ہے، آج کوئی فلسطین کو سپورٹ کرنے کے لیے میدان میں نہیں ہے، لیکن ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے ساتھ پاکستان کے عوام، پاکستان کی افواج، پاکستان کی میڈیا، پاکستان کے سیاستدان سارے موجود ہیں، اور آج وزیر اعظم پاکستان ہمارے پاس یہاں موجود ہیں۔ لیکن اس کو جتنا طاقتور طریقے سے ایک کلیئر کٹ میسج دے دیں اور کشمیریوں کو کشمیر پالیسی کے حوالے سے اعتماد میں لیں،
آئسولیشن میں پالیسی جو ہے وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہوگی۔ میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سر۔ کوشش کریں کہ وقت پہ اپنی بات کو مختصر کریں۔ میں اس موقع پہ آل پارٹی یوتھ کانفرنس کے کنوینئر جناب محمود ساگر صاحب کو، جناب غلام مصطفی صاحب کو، الطاف والی صاحب کو، فیض نقشبندی صاحب کو، ان کے ساتھیوں کو اسپیکر گیلری میں آن پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور اب میں گزارش کروں گا